بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زمان بلوچ اپنے چینل فائٹ فار رائٹس طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اولیاء اللہ کی پہچان پر۔ ہم لوگ علماء اکرام سے اکثر سنتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی یہ پہچان ہے، اسے آپ دیکھیں، دیکھتے ہی آپ کو اللہ یاد آ جائے، دیکھتے ہی آپ کو آخرت کی پریشانی لگ جائے، دیکھتے ہی آپ کو خدا کا ترس، آپ کے دل میں خدا کا ترس، آپ کا دل نرم پڑ جائے، سمجھیں وہ اولیاء اللہ ہے جس کا نظر پڑنے سے آپ کا دل نرم ہو گیا، آپ کو آخرت کی پریشانی لگ گئی تو سمجھے وہ اولیاء اللہ ہے۔ اس طرح ہماری بھی کسی سے ملاقات ہوئی۔ ہم لوگ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک کرکٹ میچ چل رہا تھا، ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے، پھر اچانک وہاں تو پروگرام پہلے سے تھا کہ سید غلام حسین شاہ بخاری مدظر اللہ جو اب تک دنیا میں موجود ہیں، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہیں، وہاں ان کا پروگرام تھا تقریر کا، تو ہم لوگ سارے لڑکے تھے، ہم لوگوں نے سوچا ہم کرکٹ کھیلیں گے۔ وہ بزرگ ہیں، وہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہ سائڈ پر تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن حد سے زیادہ رش ہو گیا۔ رش ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے گراؤنڈ تک آ گئے، ہمارے کریز اور پچ تک آ گئے۔ پھر اس کے بعد مجبوراً ہمیں گیم ختم کرنا پڑا، اور پھر گیم ختم ہونے کے بعد بہت سارے دوست موٹر سائیکل پر چڑھ کر روانہ ہو گئے، لیکن ہم نے سوچا کہ بھائی رش ہے، اگر موٹر سائیکل پر چڑھیں گے تو خواہ کسی کو موٹر سائیکل لگے گا، بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ بیچ سے آرام سے گھومتا ہوا وہاں سے جلسے کے بیچ سے نکل کر اپنے گھر کے طرف جائیں۔ لیکن جیسے ہی نزدیک آئے تو سید غلام حسین شاہ بخاری، جسے حسین شاہ کمبر والا کہتے ہیں، بہت مشہور بزرگ ہے، ہماری نظر ان پر پڑی۔ وہ تقریر کے لیے تو نہیں آئے، تقریر تو نہیں کر رہے تھے، وہ اس کو کسی نے، وہ بڑی عمر کے شخص ہیں اور طبیعت بھی ان کی خراب رہتی ہے، کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر، دو بندوں نے سہارے سے وہاں کرسی پر بٹھایا۔ اب جیسے کرسی پر بٹھایا تو ہم لوگ رک گئے، بھئی وہ جو تقریر کرے یا کچھ بات کرے وہ سنیں، لیکن جیسے اس پر نظر پڑی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پھر ہم نے ادھر ادھر دیکھا، یار اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، نہ ہی کوئی واقعہ سنایا، نہ کوئی اس طرح کو کوئی بات ہوا، نہ تقریر کی۔ پھر یہ اچانک آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے، پھر پریشانی کیوں شروع ہو گئی؟ لیکن ہم نے اپنے چوطرف دیکھا اور ادھر ادھر دیکھا، تقریباً جو ہمارے ساتھ میں لوگ تھے، جہاں تک ہماری نظر گئی سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب کے سب، یعنی ایک رونے جیسی شکل تھی، یا وہ رو رہے تھے، حالانکہ وہ غلام حسین شاہ بخاری، وہ تو سید کمبر، غلام حسین شاہ کمبر والے، وہ اس نے کوئی تقریر بھی نہیں کی تھی، ایسے ہی بس دل نرم ہو گیا، ایسے ہی آنسو نکلے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ سمجھ گئے کہ بھئی اولیاء اللہ ہے، یہ اس کی اپنی ذات کی تاثیر ہے، جس کا نظر پڑنے کی وجہ سے ہمارا جسم کا حالت اور یعنی نظریہ چینج ہو گیا، ہمارے خیالات چینج ہو گئے۔ لیکن ایک واقعہ اور بھی ہے جسے ہمارا کچھ جاننے والا دوست سمجھیں یا واسطے دار سمجھیں، ان کا بھی ایک ہوٹل تھا، وہ اس کا کوئی دوست تھا جو اسی سید جو عالم دین بھی ہیں، غلام حسین شاہ بخاری کے پاس گئے کہ بھائی ہم لوگ غریب ہیں، ہم ایک تو مرید ہونے آئے ہیں، دوسرا ہمارے روزگار میں برکت کوئی بھی نہیں ہے، روڈ کے اوپر بہت بڑے پلاٹیں ہیں لیکن چھوٹا سا ہوٹل لگایا ہوا ہے، وہ کام کاج نہیں چل رہا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں اس طرف دورہ کروں یا وہاں میرا کوئی جلسہ ہو، وہاں تقریر ہو یا کسی مرید کا دعوت ہو تو آپ مہربانی کریں اس وقت مجھے یاد کرائیں، میں آؤں گا انشاءاللہ، آپ کے ہوٹل پر چائے پیوں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پھر اچانک کچھ دنوں کے اندر اسی سید غلام حسین شاہ صاحب کی وہاں سے قافلہ گزرا، پھر وہ وہاں رک گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں جلسہ ہونا ہے۔ جیسے جلسہ ہوا پھر وہاں جا کر اس نے بولا، سید آپ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کے دکان پر آئیں گے،
آپ کے روزگار کے اڈے پر آئیں گے، آپ کے لیے دعا مانگیں گے، پھر وہاں سے بیٹھ کر ان کی گاڑی میں سیدھا وہ اسے اپنے ہوٹل پر لائے، وہاں ہوٹل پر بیٹھے، ان کا وہ آدھا کپ چائے بنوا کر پیا، پھر وہاں سے اس نے دعا مانگی، پھر اسے کہا بیٹا آپ تو آپ ہیں، یہاں جتنے بھی آپ کی پلاٹ ہیں یہ بھی بھر جائیں گے، آپ کے پلاٹ پر آپ کے ساتھ میں اور آپ کے آمنے آپ کے سامنے جو بھی بیٹھے گا صرف آپ کا نہیں، اس کا روزگار بھی ٹاپ و ٹاپ چلے گا، انشاءاللہ آپ کو کبھی روزی کا پریشانی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے، رب نے نظر کرم کر دیا ہے، اللہ کریم ہے، ہم دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ اگلے سال پھر آئیں گے، آپ کی یہ حالت نہیں ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا، جیسے اگلا سال آیا، اس کے سارے پلاٹس بھر گئے تھے، لوگوں نے اپنے پیسے خرچ کر کے وہاں دکانیں بنائیں، پھر ان کو تیار کرایہ دیا، ان کا اپنا کاروبار ٹاپ و ٹاپ تھا اور آج تک چل رہا ہے۔ ہم لوگ خود وہاں چائے پینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اللہ دیتا ہے، دینے والا رب ہے، لیکن اس کی مرضی ہے، وہ کوئی بھی وسیلہ بنائے، وہ یعنی یہ فرض نہیں ہے کہ جو کو بندہ محنت کرے اللہ اسی کو دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا پورا عمر گزر جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتے، لیکن کام کرنے والے سے خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ رب کا ہر بندے کے اوپر نظر الگ طرح کا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں سید غلام حسین شاہ بخاری وہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، پاکستان کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، وہ ان کے پیروں میں بیٹھ کر پیروں پر ہاتھ رکھ کے دعا منگواتے ہیں، یہاں تک کہ محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر عمران خان تک یا اور جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ وہاں جا کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں فرش پر، صحیح ہمارے لیے دعا کریں، پھر اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ میرے خیال میں یہ ہمارے پورے پاکستان کے لیے بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے، اللہ نے اس دور فتنے کے دور میں بھی اتنے بڑے بزرگ کو اس وقت تک زندہ رکھا۔